جاء المسيح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے عرب بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو مختصر طور پر آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں میرا ارادہ تھا کہ اردو میں بولوں، جس کا ساتھ ساتھ عربی میں ترجمہ ہو جائے، لیکن شریف عہدہ صاحب اور بعض دوسرے دوستوں کے زور دینے پر میں نے اپنے پیغام کا عربی ترجمہ کروا کر خود ہی پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ صرف اس لیے کہ آج کے دن کی اہمیت نے مجھے مجبور کیا کہ اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا تعالیٰ کے آخری کامل و مکمل صحیفہ کی زبان کے فیضان اور برکت سے کچھ حصہ پا سکوں اور اس دین کی اہمیت کے بارے میں اس زبان میں خود ہی بیان کروں. آج کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، بلکہ یہ دن مجھے 1400 سال پیچھے لے جا کر اس مجلس کی یاد دلاتا ہے جس میں میرے آقا و مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. روحانی معاہدہ صحابہ رضوان اللہ علیہ میں تقسیم ہو رہا تھا اور اسلام کی ترقی اور ہمیشہ کے لیے اس آخری شریعت کے غلبہ کی تقدیر الہی سے ہر دل پر از یقین تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان یقین سے بھرے ہوئے دلوں کو مزید سیکل کرنے کے لیے یہ خوشخبری آتی ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اس وقت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرأت کر کے بار بار استفسار کرتا ہے اور باقی اپنے آقا کی باتوں کی طرف کان لگائے پوری طرح متوجہ ہیں کہ آپ وضاحت فرمائیں گے. ان خوش قسمت لوگوں کے بارے میں جو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا اعزاز پا کر صحابہ سے ملنے والے ہیں. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میرے آقا و مطاع نہایت شفقت سے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک جانثار جو عرب نہیں تھا بلکہ فارسی الاصل تھا اور سلمان فارسی کے نام سے مشہور تھا، کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا جائے تو ان میں سے ایک شخص اسے واپس زمین پر لائے گا. پس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وضاحت سے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام کے عروج کے بعد زوال بھی مقدر ہے اور مسلمانوں کے عمل اور قول میں تضاد بھی پیدا ہوگا. نہ دین باقی رہے گا نہ اسلام باقی رہے گا، فقط اسلام کا نام باقی رہ جائے گا. لیکن خدا تعالیٰ نے اس آخری کامل و مکمل شریعت کو تا قیامت قائم رکھنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ اسلام کے ثریا پر معلق ہونے کے لیے. اس لیے آپ نے خوشخبری بھی دی کہ اس وقت فارسی الاصل اور غیر عربوں میں سے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو ایمان کو دنیا میں دوبارہ قائم فرمائے گا، جو قول و فعل کے تضاد کو دور کرنے والی جماعت کا قیام کرے گا، جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے والوں کا گروہ بنائے گا، جو قرآن کی حکومت اپنے سروں پر قائم کرنے والے ہوں گے
اور جو قرآن کریم کی حکومت اپنے سروں پر قائم کرنے والوں کی جماعت قائم کرے گا، جو صحابہ کی طرح اس کے قیام کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ دونوں باتیں بیان فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی گہرائی سے آگاہ فرما کر آخری زمانے میں اسلام کی شان و شوکت کا ادراک عطا فرما دیا۔ آج کے دن ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک اندھیرا زمانہ اسلام پر گزرنے کے بعد اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور اس صادق و مصدوق کے قول کے عین مطابق 23 مارچ 1889 کو اپنی تمام تر نشانیوں کے ساتھ شروع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زمانے میں بھی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر گیا۔ تمام تر دنیاوی نشانیوں کے ساتھ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کو بھی پورا کر کے اس کی عظمت کو ثابت فرما دیا، یعنی کہ جو نشانی میں بتانے لگا ہوں آنے والے کی صداقت اور اپنے قول کی صداقت کے لیے، جو ایک آسمانی نشان ہے اور آج تک کسی کی تصدیق کے لیے ظاہر نہیں ہوا، اور وہ رمضان کے مہینہ میں مخصوص تاریخوں میں چاند اور سورج کا گرہن لگنا ہے۔ اس نشان کو جہاں اللہ تعالیٰ نے مشرق میں ظاہر فرمایا وہاں مغرب میں بھی ظاہر فرمایا، تاکہ مشرق و مغرب میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی صداقت ظاہر ہو، اور خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کی بھی تصدیق ہو کہ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس یہ چاند اور سورج گرہن کا نشان جو مسیح موعود کی آمد کی نشانی کے طور پر دیا گیا، اصل میں مشرق و مغرب میں اور دنیا کے ہر خطے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نفاذ کے اعلان کے لیے ظاہر ہوا تھا۔ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ اب دنیا میں ایک ہی زندہ دین ہے جو اسلام ہے، اور ایک ہی زندہ رسول ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، بس یہ اہمیت ہے آج کے دن کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور عاشق صادق کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت میں فنا ہونے کی وجہ سے اس مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کے اعزاز بخشا، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مسیح موعود کو یہ حکم دیا کہ آج کے دن ان پاک بازوں کی جماعت کے قیام کا اعلان کر کے ان سے عہد بیعت لو کہ ہم اسلام کی نشأت ثانیہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا تمام دنیا پر لہرانے کے لیے اپنی جان، مال اور وقت کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی خاتمیت اور کاملیت کی مہر دنیا کے ہر انسان کے دل پر لگا کر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنانا ہمارا کام ہے۔ بس یہ کوئی چھوٹا کام نہیں جو مسیح موعود کے ماننے والوں کے ذمے لگایا گیا ہے۔ بس یہ کوئی چھوٹا کام نہیں جو مسیح موعود کے ماننے والوں کے ذمے لگایا گیا ہے۔ جماعت احمدیہ اس دن کی یاد اس لیے مناتی ہے کہ صحابہ کی مجلس میں
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرین میں سے ایک قوم کے پہلوں سے ملنے کی جو خوشخبری دی تھی، ہم اپنے جائزے لیتے ہوئے، اپنی حالتوں کو جانچتے ہوئے ان آخرین کا حصہ بننے کی کوشش کریں، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک دنیا کے ہر انسان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نہ لا ڈالیں۔ بس یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود کے ماننے کے بعد ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ اے عرب کے رہنے والے وہ خوش قسمت انسانوں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صادق کو مان کر اس عظیم الشان کام کو کرنے کا عہد کیا ہے۔ حکمت و دانائی سے تمام مسلمانوں کو، ہاں خاص طور پر ان مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور آخری نبی کی زبان بولنے والے بھی ہیں، ان مسلمانوں کو جو آخری شرعی کتاب، کامل و مکمل کتاب کی زبان کو پڑھنے، بولنے اور سمجھنے والے بھی ہیں، ان سب کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ مسیح موعود کے ہاتھ پر جمع ہو کر ملت واحدہ بننے میں ہی آج مسلمانوں کی بقا اور ترقی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درد کو اپنے قوم تک پہنچا کر مسیح موعود کے مددگار بنو کہ آؤ ہم سب ایک ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہراتے چلے جائیں، اور ایک کے بعد ایک ملک اور ایک کے بعد ایک قوم اور ایک کے بعد ایک ملک اور ایک کے بعد ایک قوم اور ایک کے بعد ایک انسان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں لاتے چلے جائیں۔ یہ پیغام جو اہالیان عرب کو زمانے کے امام مسیح موعود اور امام مہدی نے دیا، برکت اور یاد دہانی کی خاطر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: السلام علیکم اے عرب کے تقوی شعار اور برگزیدہ لوگو، السلام علیکم اے سرزمین نبوت کے باسیوں اور خدا کے عظیم گھر کی ہمسائیگی میں رہنے والوں، تم اقوام اسلام میں سے بہترین قوم ہو اور خدائے بزرگ و برتر کا سب سے چنیدہ گروہ ہو۔ کوئی قوم تمہاری عظمت کو نہیں پہنچ سکتی۔ تم شرف و بزرگی اور مقام و مرتبہ میں سب پر سبقت لے گئے ہو۔ تمہارے لیے تو یہی فخر کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا آغاز حضرت آدم سے کر کر اس نبی پر ختم کیا جو تم میں سے تھا، اور تمہاری ہی زمین اس کا وطن و مولد و مسکن تھا۔ تم کیا جانو کہ اس نبی کی کیا شان ہے؟ وہ ہے محمد مصطفیٰ، جو برگزیدوں کا سردار، نبیوں کا فخر، خاتم الرسل اور دنیا کا امام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہر انسان پر ثابت ہے، اور آپ کی وحی نے تمام گزشتہ رموز و معارف و نکات عالیہ کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، اور جو معارف حقہ اور ہدایت کے راستے معدوم ہو چکے تھے ان سب کو آپ کے دین نے زندہ کر دیا۔ اے اللہ، تو روئے زمین پر موجود پانی کے تمام قطروں اور ذروں اور زندوں اور مردوں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ظاہر یا مخفی ہے، ان سب کی تعداد کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور سلامتی اور برکت بھیج، اور ہماری طرف سے آپ کو اس قدر سلام پہنچا جس سے آسمان کے کناروں تک بھر جائیں۔ مبارک ہے وہ قوم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پر رکھا، اور مبارک ہے وہ دل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا اور آپ میں کھو گیا اور آپ کی محبت میں فنا ہو گیا۔ اے اس زمین کے باسیوں جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے، اللہ تم پر رحم کرے اور تم سے راضی ہو جائے اور تمہیں راضی و برضا کر دے۔ اے بندگان خدا، مجھے تم پر بہت حسن ظن ہے اور میری روح تم سے ملنے کے لیے پیاسی ہے۔ میں تمہارے وطن اور تمہارے بابرکت وجودوں کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں تاکہ میں اس سرزمین کی زیارت کر سکوں جہاں حضرت خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم پڑے، اور اس مٹی کو اپنی آنکھوں کے لیے سرما بنا لوں، اور میں مکہ اور اس کے صلحاء
اور اس کے مقدس مقامات اور اس کے علماء کو دیکھ سکوں، تاکہ میری آنکھیں وہاں کے اولیاء کرام سے مل کر اور وہاں کے عظیم مناظر کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو۔ پس میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اپنی بے پایاں عنایت سے آپ لوگوں کی سرزمین کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کے دیدار سے مجھے خوش کر دے۔ اے میرے بھائیوں، مجھے تم سے اور تمہارے وطنوں سے بے پناہ محبت ہے۔ مجھے تمہاری راہوں کی خاک اور تمہاری گلیوں کے پتھروں سے محبت ہے، اور میں تمہیں دنیا کے ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ اے عرب کے جگر گوشو، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خاص طور پر بے پناہ برکات، بے شمار خوبیوں اور عظیم فضلوں کا وارث بنایا ہے۔ تمہارے ہاں خدا کا وہ گھر ہے جس کی وجہ سے القریٰ کو برکت بخشی گئی، اور تمہارے درمیان اس مبارک نبی کا روضہ ہے جس نے توحید کو دنیا کے تمام ممالک میں پھیلایا اور اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کیا۔ تم ہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے سارے دل اور ساری روح اور کامل عقل و سمجھ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، اور خدا کے دین اور اس کی پاک کتاب کی اشاعت کے لیے اپنے مال اور جانیں فدا کر دی۔ بے شک یہ فضائل آپ لوگوں ہی کا خاصہ ہیں، اور جو آپ کی شایان شان عزت و احترام نہیں کرتا وہ یقیناً ظلم و زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں یہ خط اپنے ایک زخمی دل اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ لکھ رہا ہوں، بس میری بات سنو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے عرب کے شریف و نفس اور عالی نسب لوگوں، میں قلب و روح سے آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے میرے رب نے عربوں کے بارے میں بشارت دی ہے اور الہاماً فرمایا ہے کہ میں ان کی مدد کروں اور انہیں ان کا سیدھا راستہ دکھلاؤں اور ان کے معاملات کی اصلاح کروں، اور اس کام کی انجام دہی میں مجھے آپ لوگ انشاءاللہ تعالی کامیاب و کامران پائیں گے۔ اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی تائید اور اس کی تجدید کے لیے مجھ پر اپنی خاص تجلیات فرمائی ہیں اور مجھ پر اپنی برکات کی بارش برسائی ہے، اور مجھ پر قسم قسم کے انعامات کیے ہیں، اور مجھے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بدحالی کے وقت میں اپنے خاص فضلوں اور فتوحات اور تائیدات کی بشارت دی ہے۔ پس اے قوم عرب، میں نے چاہا کہ تم لوگوں کو بھی ان نعمتوں میں شامل کروں۔ میں اس دن کا شدت سے منتظر تھا، پس کیا تم خدائے رب العالمین کی خاطر میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ پس یہ اس درد بھرے پیغام کا کچھ حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج اگر مسلمانان عالم اور خاص طور پر عرب دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق و صادق کے اس درد بھرے اور پر محبت اور حکمت پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اسے قبول کر لیں تو مسلم ممالک کی قابل فکر حالت خوشخبریوں اور رحمتوں سے بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور خاص طور پر عربوں کو اس آواز پر کان دھرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اسلام کا روشن چہرہ پھر ایک شان سے اپنی چمک سے دنیا کو خیرہ کرنے والا بن جائے اور دنیا اپنے خدائے واحد و یگانہ کو پہچاننے لگے۔ اے اللہ، تو ہماری مدد فرما اور ہمیں اپنے فرائض کا حق ادا کرنے والا بنا، اور ہم اپنی زندگیوں میں اسلام کا غلبہ تمام ادیان پر دیکھنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔